بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو محبت بنا دیکھے اور بنا ملے ہوتی ہے وہ محبت خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ خوش رہنے کے اصول: کبھی نفرت نہ کرو، سادہ زندگی گزارو، پریشان نہ ہو، کم توقعات رکھو، اچھا دوست رکھو اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ زندگی ویسی ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ بدنگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ وقت کسی کو خبر دیے بغیر گزر جاتا ہے، اور جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو خود کو پہچاننے میں کئی لمحے لگ جاتے ہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان کے چہرے پر وقت کا عکس تو صاف نظر آتا ہے، مگر دل کے اندر چھپے جذبات صرف وہی جانتا ہے جو دن کے شور میں بھی رات کی خاموشی کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے فرض نمازوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر ان میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں؟ اگر ہوں گی تو ان فرضوں کی کمی کو نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ ترمذی، حدیث نمبر 413۔ دنیا والے آپ کے اچھے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہی تلخ حقیقت ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ کسی دوست کو اس کی مشکل میں اس کی درخواست پر ادھار دے کر واپس مانگنا بدترین جرم ہوتا ہے۔ اس کی پاداش میں پرانا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت یا مصیبت میں کہا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ سنن ابو داؤد۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ لوگوں کو اپنی باتوں کی تجربہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، اسی لیے اگر کوئی بات اچھی ہے تو پہلے خود عمل کریں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا،
کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے، میزان الحکمت۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے، لہٰذا اس سے اجتناب بہترین وصف ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا زندہ مینڈکوں کو تولنے کے برابر ہے، پلڑے پر ایک کو رکھو تو دوسرا کود جاتا ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے،